السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے کچھ قرآن پاک کے آیت پڑھا ہوں اور اس میں کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو رک رک کر، ٹھہر کر اور غور و فکر سے پڑھو۔ یہ کس لیے؟ قرآن کو ایک رات میں پڑھو، کوئی ثواب نہیں، بس ایک طوطے کے سر کا رٹنا ہے۔ قرآن کا خود فرمان ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، غور و فکر سے پڑھو۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، مثال کے طور پر ایک دودھ کے اندر سے اگر گھی نکالنے کا رہا تو بہت محنت اور مشقت کرنا پڑتا ہے۔ دودھ کے اندر گھی ہے نہ، مگر دکھتا کیا نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم، قرآن شریف کے اندر کچھ ایسے ہیرے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اگر اس ہیرے کی اگر آپ کو تلاش کرنی ہے تو قرآن کو غور اور فکر سے پڑھنا ضروری ہے۔ تو چلو میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی اور مجھے کچھ اس میں غور و فکر کر کے میری سمجھ سے میں نے جو حاصل کیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو ہر انسان کی سمجھ الگ ہے۔ میری سمجھ میں جو آ سکتا وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ کے سمجھ میں اور میرے سمجھ میں فرق ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کا خود فرمان ہے کہ میں نے انسانوں کو ان کے عمل اور سمجھ کے حساب سے درجے بلند کیے ہیں۔ درجے کا مطلب سمجھ کے حساب سے کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی اوپر ہے تو کوئی نیچے ہے۔ درجے کا مطلب یہ ہے، مگر اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط ہے اور کوئی اچھا ہے، کیونکہ غلط اور اچھے کا سوال ہی نہیں۔ درجے بلند کیے، اس کا مطلب کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کس کو علم زیادہ ہے، کس کو کم ہے، کس کی سمجھ زیادہ ہے، کس کی سمجھ کم ہے۔ تو یہ حساب سے اگر قرآن کو غور و فکر سے اگر پڑھ لیا جائے تو کچھ ایسے اشارے ہیں جو ادب انسان کے سمجھ کے اوپر ہے، انسان کے سمجھ سے باہر ہے، اور اس کو ایک سمجھانے کے لیے ایک پیر کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ ذرے ذرے میں ہے۔ پھر فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اب یہاں غور و فکر کرنے والی یہ بات ہے کہ ذرے ذرے میں اللہ ہے، تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ تو ہم کو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک پیر کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کل بھی پیری مریدی کے اندر صرف دکانداری ہو گئی ہے،
سچائی کا پتہ کوئی بتانے کو تیار نہیں، بس اپنے اپنے مریدوں کی بھیڑ جمع کر رہے ہیں۔ چلو وہ اپنا اپنا مسئلہ ہے، اس سے مجھے کیا لینا دینا۔ تو جب ذرے ذرے میں اللہ ہے، تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی موجود ہے وہ صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ تو ہم کو تمام چیزیں جو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، ایک مسلمان کو قرآن پر پورا عمل کرنا ضروری ہے اور اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ جب قرآن یہ فرما رہا ہے تو پھر اس کو سمجھنے کی کوشش ایک انسان کو یا ایمان والے کو کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب ذرے ذرے میں خدا ہے، جدھر دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے، تو ہم کو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جھاڑ درخت، یہ جانور، انسان، جو بھی آپ کو لگے، یا یہ سمجھے یہ مسلمان، یہ ہندو، یہ سکھ، یہ عیسائی، یہ کیا ہے؟ قرآن کا تو فرمان ہے ذرے ذرے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو ذرے سے باہر ہے، عیسائی ذرے سے باہر ہے، مسلمان ذرے سے باہر ہے، سب ذرے میں ہے۔ تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ تو تم کو جو بھی نظر آ رہا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اب یہ کیسا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اول بھی میں، آخر بھی میں، ظاہر بھی میں اور باطن بھی میں۔ یعنی اول وہی تھا اور آخر بھی وہی رہے گا، ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے۔ ظاہر کا مطلب جو بھی تم کو نظر آ رہا، جھاڑ پہاڑ درخت جانور انسان، یہ سب ظاہر ہے۔ ظاہر کا مطلب دکھنے والی چیزیں۔ تو قرآن کے حساب سے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ بھائی جو بھی نظر آ رہا ہے سب اللہ ہی ہے، باطن بھی میں، ظاہر بھی میں، اول بھی میں، آخر بھی میں۔ جب اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے تو بیچ میں کون ہے؟ مثال کے طور پر مٹی ہے، مٹی تھی، ہے اور رہے گی۔ مٹی کیا ہے؟ اصل ہے۔ اب مٹی سے تم نے گھڑا بنایا، پلیٹ بنایا، گلاس بنایا، کٹورا بنایا، تو اول کیا تھا؟ مٹی تھی۔ بیچ میں کیا ہوا؟ شکل میں آ گیا۔ جب یہ گھڑے برتن بھانڈے یہ مٹ جائیں گے تو باقی کیا رہے گا؟ صرف مٹی۔ تو مٹی پہلے بھی مٹی، آخر بھی مٹی، بیچ میں کیا تھی؟ اس کی شکل۔ جو بھی گھڑا بن کے آیا، جیسا ایک سونا ہے اور سونا ہی رہے گا، لیکن بیچ میں اس کے زیور بنے، تو زیور کو ایک نام ملا، شکل کو ایک نام ملا۔ زیور کے اندر سونا ہے یا نہیں ہے، لیکن زیور کو تم زیور کے نام سے ہی بلانا پڑے گا۔ ویسا شکل کو شکل کے نام سے ہی بلانا پڑے گا، لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ جو بھی سونا ہے سونا ہی ہے، مٹی ہے مٹی ہے۔ اسی طرح خدا نے خود فرمایا، میں نے اپنے نور سے پوری کائنات بنائی۔ یعنی کہ اس کائنات کی اصل کیا ہے؟ خدا ہے۔ وہ ایک شکل میں آ گیا، اس کا نام یہ دنیا ہے۔
تو جو پیر، جو فقیر، جو پہنچا ہوا جو انسان ہے، وہ شکل کے اندر اصل کو دیکھتا. شکل ہے، اور شکل کا نام لینا بھی ضروری ہے. یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ کتا ہے، یہ سور ہے. نام تو آپ کو لینا ہی پڑیں گے زبانی طور پر، لیکن دل میں تمہارے خیال یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر بھی اللہ کی ذات موجود ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ذرے ذرے میں ہوں. تو ایک سمجھدار پیر کا، سمجھدار فقیر کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ بس اللہ ہی اللہ ہے. شکل کو فنا ہے اور اصل کو بقا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کل من علیہ فانی، اللہ باقی سب فنا، یعنی کہ اصل باقی شکل فنا. بس جس نے اس حقیقت کو جان لیا اور دل سے اس پر عمل کیا، وہ ایک حقیقت کو پہنچا ہوا پیر ہے، فقیر ہے، جو بھی ہے. تو میرا بولنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ بھائی ایک سچے پیر کو ہر شکل کے اندر اصل کو دیکھنا چاہیے. شکل ہے وہ ہندو کی ہے، مسلمان کی ہے، عیسائی کی ہے، لیکن اس کے اندر اصل کون ہے؟ وہ ہے خدا. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ تم سب میں خدا کو دیکھیں گے تو سب کو سجدے کرو، کیونکہ خدا کو دیکھنا ہی عبادت ہے. الصلاۃ مومن معراج، نماز مومنوں کی معراج ہے، یعنی کہ دیدار کا نام نماز ہے. جب تم ہر شے کے اندر تم دیدار کرو گے تو یہ تمہاری نماز قائم ہو گئی. یعنی کہ ہر شے میں اگر تم اللہ کا دیدار کرو گے تو دیدار قائم ہو گیا، اور دیدار کا نام نماز ہے. اور قرآن کیا بولا کہ نماز قائم کرو، یعنی کہ دیدار قائم کرو. تو نماز قائم کرنے کا مطلب اتنا ہی ہے کہ شکل کو چھوڑ کر اصل پہ نظر رکھو. یہی ہے تمہاری قائم نماز. بس یہ میرے سمجھ سے، جہاں تک میرے سمجھ میں آیا میں اتنا بول رہا ہوں، اور میں میری سمجھ کو کسی کے اوپر زبردستی سے لادنا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے جو سمجھا وہ تم بھی سمجھو. یہ تمہاری سمجھ ہے، تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ آپ کی سمجھ ہے. لیکن میرا کہنا اتنا ہی ہے کہ غور و فکر کرو. جو بھی تم کو قرآن سے اشارہ مل رہا، حدیثوں سے اشارہ مل رہا، اس اشاروں پہ غور و فکر کرو. جب تم غور و فکر کریں گے اس دن آٹومیٹک آپ کے دل میں اس مسئلے کا سوال بھی آئے گا اور اندر سے ہی جواب بھی آئے گا. بس میرا یہ کہنا ہے کہ بس سچے انسان بنو اور قرآن اور حدیث پہ پورا عمل کرو. ایسا نہیں کہ جس میں تم کو اچھا ہی لگے اس پہ عمل کرو اور جس میں تم کو تکلیف ہو اس کو چھوڑ دو. یہ ٹھیک بات نہیں. قرآن اور حدیث پہ پورا عمل کرنا ایک ایمان والے کا، ایک مسلمان کا، ایک انسان کا فرض ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کے کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی تو بہتر ہے، اگر نہیں آئی تو اس پہ غور و فکر کر کے سمجھنے کی کوشش کرو.